بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں۔ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے، خوب ٹینشن کے وقت میں یہ دعا پڑھتے رہیے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کوئی بے چینی آتی تھی اور فکر لاحق ہوتی تھی، ٹینشن ہوتا تھا، کوئی بیماری آ گئی، کہیں سے کوئی خبر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 جملے پڑھا کرتے تھے۔ وہ 5 جملے آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، یاد بھی کر لیجئے۔ میں ایک ایک کر کے پڑھا رہا ہوں آپ کو، اور ترجمہ بھی پڑھوا لوں گا انشاءاللہ۔ پڑھیے۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ رب السماوات۔ نمبر 4، ورب الارض۔ نمبر 5، ورب العرش الکریم۔ یہ 5 جملے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 جملے بہت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اور پڑھا لیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ اگر نبی بن سکے تو کم سے کم یاد ہو جائے گا آپ کو۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ رب السماوات۔ نمبر 4، ورب الارض۔ نمبر 5، ورب العرش الکریم۔ یہ چھوٹے بچے کو جیسے سمجھایا جاتا ہے ویسے میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ اب یاد کرنا، یاد رکھنا یہ آپ کا کام ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہیں، یعنی گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں۔ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمانوں اور زمینوں اور معزز عرش کے رب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا معمول تھا، اس لیے اسے پڑھ لیا کیجئے، یاد بھی کر لیجئے، بچوں کو بھی یاد کروا دیجئے۔ اگر امیجز نہ آوے تو کسی بھلے آدمی سے یہ جملے لکھوا لیجئے، تھوڑی سی محنت کیجئے۔ محنت کرنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور وہی میری پرانی بات، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے، سورہ اخلاص سے دوستی کر لیجئے۔ خوب پڑھتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے۔ کوئی بھی پریشانی آوے 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی، دیکھو کیسی پریشانی دور ہوتی ہے۔ سلف صالحین کا معمول تھا الحمدللہ۔ کوئی پریشانی آتی تھی تو گھر میں کہتے تھے بچوں سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اور بیگم سورہ اخلاص پڑھ، اور بیٹی سورہ اخلاص پڑھ، جلدی سے جلدی 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ، اور اے اللہ ہماری پریشانی دور کر۔ اور پھر اپنا حاجت میں لگ جاتے تھے، جو بھی ضرورت ہے، دوائی ہے،
جانا ہے آنا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرتا تھا۔ سورہ اخلاص سے بھی دوستی کر لیجئے، سورہ فاتحہ سے بھی دوستی کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر